بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے دنوں، مہینوں اور سالوں میں سے کچھ دن اور مہینے ایسے ہیں جن کا اللہ رب العالمین کے ہاں خاص مقام و مرتبہ ہے۔ ان میں سے ایک مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس ماہ کے حوالے سے 3 اہم باتیں ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات کہ یہ مہینہ اللہ رب العالمین کے ہاں یہ حیثیت رکھتا ہے کہ بہت سارے اعمال اور نیکیاں جو ہم سارے سال میں کرتے ہیں، اس مہینے کے اندر ان کو اللہ رب العالمین کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ صحیح روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک شہر، اے میرے صحابہ، یہ وہ مہینہ ہے یغفل عنہ الناس، جس سے لوگ اکثر غافل رہ جاتے ہیں، اور وہ مہینہ بین رجب و رمضان، رجب اور رمضان کے درمیان شعبان کا مہینہ ہے۔ اور فرمایا یہ وہ مہینہ ہے ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، جس مہینے کے اندر اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، بلند کیے جاتے ہیں، رفع کیے جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ماہ کے حوالے سے دوسری اہم بات یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں بہت روزے رکھا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مہینے میں رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے رکھنا پسند تھا وہ شعبان کا مہینہ تھا، حتیٰ یصلہ برمضان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے شعبان میں رکھتے حتیٰ کہ رمضان آ جاتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ماہ میں کثرت سے روزے رکھنے کا سبب یہ تھا جو ایک دوسری روایت میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب ان یرفع عملی وانا صائم، میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کی طرف اٹھایا جائے، پیش کیا جائے، تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور اس ماہ کے حوالے سے تیسری اہم بات یہ یاد رکھنی چاہیے جو صحیح ابن حبان میں، سنن ابن ماجہ میں اور امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی معجم میں اور حدیث کی کئی ایک کتابوں میں وہ روایت موجود ہے جس کو کئی ایک محدثین نے صحیح قرار دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یطلع اللہ فیہ الی خلقہ، اس ماہ کے اندر اللہ تعالیٰ جب نصف شعبان ہوتا ہے، جب شعبان کا درمیان ہوتا ہے، جب 15 شعبان کی رات ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین اپنی مخلوق کی طرف جھانکتے ہیں، اطلاع فرماتے ہیں، فیغفر لخلقہ، تو اللہ کی ساری مخلوق کو معاف کر دیا جاتا ہے، بخشش کر دی جاتی ہے، الا مگر 2 شخص ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں کی جاتی، لمشرک، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے، اس کے ناموں میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں اور اس کی ربوبیت میں، اور وہ ساری چیزیں جو صرف اللہ ہی کے لائق ہیں ان کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے، اس کو معاف نہیں کیا جاتا۔ او مشاحن، یا وہ شخص جو کسی مسلمان کے بارے میں، کسی مومن کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، عداوت کو چھپائے ہوئے ہے، دشمنی کو چھپا کر بیٹھا ہے، ایسے شخص کو بھی 15 شعبان کی رات کو معاف نہیں کیا جاتا۔ آئیے اس مہینے کے اندر روزوں کا بھی کثرت سے اہتمام کیجئے، اس مہینے کے اندر نیکیوں کا بھی کثرت سے اہتمام کیجئے، اس مہینے کے بارے میں یہ بھی یقین رکھیے کہ میرے اعمال اللہ کے ہاں رفع کیے جا رہے ہیں، تو میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اس حالت میں رکھوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں تو میں اللہ کی پسندیدہ ترین حالت کے اندر ہوں۔ اور معاف کر دیجئے، درگزر فرما دیجئے، اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے اور اپنی عبادات کو، اقوال کو، افعال کو اللہ کے شرک سے پاک کر لیجئے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے صاف کر لیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرما دے، اللہ تعالی اس مہینے کی برکات اکٹھی کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالی رمضان کو صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں حاصل کرنے کی اور اس کے اندر روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔